اور عقیدے شیعہ اور رافضیوں سے لیے گئے ہیں، مجوسیوں اور برہمنوں سے لیے گئے ہیں، اور ان سب کو اسلام کا لبادہ اڑھا کر کے تصوف کا نام دیا گیا ہے، اور پھر اس بھنور میں اچھے اچھوں کو لپیٹا گیا ہے۔ ان کی تعلیم جو صوفیوں کی کتابوں میں موجود ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ پوری کی پوری تعلیمات کفر اور شرک کا ملغوبہ ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا صوفی جس کو کبار اجل صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور جس کو منصور بن حلاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا جس کے ادب و احترام میں اپنے یہ اس قسم کے صوفی اپنے سر جھکاتے ہیں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں حلول کے عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا۔ حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اتنی عبادت کرو کہ اللہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، تم اللہ ہو جاؤ، اللہ تم ہو جاؤ، اللہ حائل ہو جائے تمہارے اندر۔ نمک جس طرح پانی میں پگھل کے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے وجود کو ختم کر کے اللہ بن جاؤ۔ یہ پہلا شخص تھا جس کا نام تھا حسین ابن منصور الحلاج۔ اس کی پیدائش 244 ہجری شہر فارس میں ہوئی تھی۔ یہ فارس جو مجوسیوں کا گڑھ تھا، اسی فارس کے ملک کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا دادا جو تھا یہ مجوسی تھا۔ اس نے بغداد، مکہ، چین، ترکستان، ان تمام سب ملکوں کا سفر کیا، اور پھر ہندوستان جا کر کے وہاں جادو کا اس نے علم سیکھا، اور کہا میں جادو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ حلول کا جو معنی ہے اور اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ریاضتوں اور یوگاؤں سے اور مشقوں کے ذریعے سے، ضربوں کے ذریعے سے اتنا مقام اپنے آپ کو فنا کر دینا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ فنا ہو جائے۔ اور اس طرح سے آج بڑے بڑے لوگ جو حسین ابن منصور حلاج کو ولی کامل اور بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور اس کو ولی کامل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی کتابوں میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کا دفاع بھی بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک دور آیا اپنے آپ کو اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں۔ ان الحق کا جب نعرہ لگایا اس نے کہ میں اللہ ہوں، تو اس وقت کے بغداد کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس زندیق کو، اس کافر کو بغداد کی سرزمین میں اس کے ناپاک خون سے وہ پاک زمین کو ناپاک کیا گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹی تو قطرے قطرے سے ان الحق کے نعرے آ رہے تھے، نعوذ باللہ، قطرے قطرے سے کیا آ رہے تھے؟ ان الحق کے نعرے آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ شیطان ان قطروں میں بیٹھ کے چلاتا رہا ہوگا تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا ولی کامل تھا، کیوں شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو، ورنہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے حلول کا واقعہ، اس نے اسی طرح سے حج کے معنی اور مفہوم کو اس نے بدلا، اور یہ کہا کہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو گھر ہی کے اندر کعبے جیسی ایک شکل بنا لیں اور 3 روزے رکھ لیں اور اسی گھر کا طواف کر لیں، اور پھر جو کام حاجی وہاں کرتا ہے وہ آپ اپنے گھر ہی میں کر لیں، 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، انہیں کپڑے پہنا دیں، اور پھر انہیں 7 یا 3 درہم دے کے فارغ کر دیں، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ تعلیم تھی منصور ابن حلاج کی۔ اسی طرح سے کہتا تھا یہ کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور دن رات کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور چوتھے دن ہندوبا کے چند پتوں سے افطاری کر لے تو اسے رمضان کے روزے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ جو ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور شروع رات سے لے کر آخری رات تک تو نماز اس کے بعد معاف ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ تعلیمات تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت تعلیمات تھیں۔ چنانچہ آخرکار اس زندیق کو 1000 کوڑے مار کر بغداد کی سرزمین میں ہاتھ بھی دونوں کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، پھر پھانسی چڑھا کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہی صوفی حلاج تھا جس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا کے میں موجودہ دور کے کچھ بزرگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مر گئے، ان کے بارے میں بیان کرنا کیا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو بیماریاں ہیں وہ اصل معنی رکھتی ہیں۔ صوفی حلاج کو کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر دیکھنے کے لیے؟ یہاں تو ہمارے یہاں جو مندریں بنی ہوئی ہیں، جو سومناتھ بنے ہوئے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے نا۔ یہ صوفی حلاج کہاں مر گیا، کہاں ہوا، ابن عربی کون تھا؟ بہرحال 1-2 عقیدے میں اس کے بیان کروں۔ اس کا کہنا تھا کہ انا انت بلا شک فسبحانک سبحانی فتوحیدک توحیدی وعصیانک عصیانی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ، میں اور تو سب ایک ہی ہیں، میں اور تو بلا شک، بغیر کسی شک کے
تیری پاکی میری پاکی ہے، تیری توحید میری توحید ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ تو میں ہوں میں تو ہے. اسی طرح سے کہتا تھا کہ کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح انا الحق والحق للحق لا 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 لیس ذاته فما ثم فرقو. بہرحال وہ کہتا تھا کہ میں نے دین کا انکار کر دیا ہے، جو دین اسلام ہے اس کا میں نے کفر کیا، اللہ کے دین کے ساتھ میں نے کفر کیا ہے، اور کفر انکار کرنا اس کا میرا واجب ہے. اس میرے نزدیک، اور میرے نزدیک اللہ کے اس دین کا انکار کرنا میرے اوپر واجب ہے، لیکن عند المسلمین قبیح، عام مسلمان کے نزدیک یہ چیز بری بات ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے. میرے نزدیک ہے میں انکار کر دوں. اب ظاہر ہے وہ اللہ ہو گیا تو اس کو شریعت کی کیا ضرورت ہے، طریقت کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں. نماز ہو رہی ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ یہ احمد رضا خان صاحب نے حضرت سہاگن کا واقعہ، احمد آباد کا واقعہ بیان کیا نا. احمد آباد گجرات کے اندر وہ سہاگن شاہ کو کسی نے کہا کہ حضرت چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قاضی وقت نے کہا چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کی، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کی قبر پہ ہی گیا ہوں اور باقاعدے میں نے وہاں زیارت کی ہے اور باقاعدے سب کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے. چنانچہ حضرت سہاگن شاہ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ گئے اور زنانہ لباس پہنے ہوئے تھے ہجڑوں کا، یعنی ساڑی، بلاؤز، میک اپ، کاجل، سرمے، چوڑیاں، کنگنے اور پائلیں، جھمکے، سب کچھ پہن وہن کے وہ شہر میں گھومتے رہتے تھے. اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، لیکن کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. تو جو ہے ان سے کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ گئے، پیچھے پیچھے سب کچھ اتار دیا اور مسجد میں گئے. تو جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، تو اسے یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے ارے یہ تو مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، ہاں میرے دولہے کو مار رہے ہیں یہ لوگ، یہ بیوہ کیے دیتے ہیں. اور فوراً وہاں سے نماز چھوڑ کے بھاگا یہ، اور فوری طور پر ان کے لباس کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر وہی پھر زنانہ لباس آ گیا ہے. نہیں یہی تھے نا، اور یہی تھے کہ جن سے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی اور قاضی شہر وغیرہ پہنچے تھے کہ حضرت یہ بے نمازی خبیث کہنے میں پہنچے تھے اور کہنے لگے حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. ایسے ہی وہ سڑک چھاپ مفتی رہے ہوں گے بیچارے، ہے نا، تو دعا کریں کہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ کہیں حضور آپ دعا کریں. چنانچہ حضرت نے دعا کیا کی، چوڑیاں آسمان کی طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ لے جاؤ. ہاں یہ سہاگن بنی ہوئی تھی، کتی ہجڑی کی اولاد، یہ ان کا پیر ہے. اور آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے. آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے. اور امام اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں اور وہاں زیارت میں نے کی ہے، اور آج بھی وہاں کے رہنے والے مجاور بعین ہی وہی لباس کے اندر ہیں جن لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے، یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے، ہے نا. خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جمادی الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی. اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہجڑا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے. اور ٹرین ان کے لیے فری، ان کے لیے نہ ٹکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب فری. کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، ان کا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہے نا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ، ہمارا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں تو ٹکٹ دو تو ڈبہ دو، ڈبہ تو ہے ہی نہیں تو پھر ٹکٹ کہاں سے؟ تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، خواجہ تیری دیوانی، خواجہ پیا تیری دیوان. خواجہ کو پیا کہتے ہیں اور یہ سب ان کی کیا ہیں، پیا کا اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہی سہاگن شاہ رحمت اللہ علیہ تھے جو آج بھی